بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارورڈ اکیڈمی اور پولیٹیکل سائنس کا آج ہم ایک نیا ٹاپک جس میں ہم فیچرز آف دی گریک سٹی اسٹیٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ یونان وہ ملک ہے جہاں سے جو پولیٹیکل سائنس کی اوریجن ہوتی ہے اور جہاں پہ گریٹ فلاسفر جیسا کہ سقراط اور پلیٹو پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ سقراط اور افلاطون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاسفی کو جنم دیا، فلاسفی کی اوریجن ان سے جا کے ملتی ہے۔ اور ان شہروں کا محل وقوع کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ فلاسفر پیدا ہوئے، اور اسٹیٹس کا آپس میں کمپٹیشن ایسا تھا جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتری لے جانے کے لیے بہتر سے بہتر ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور قانون سازی میں بڑھ چڑھ کر نئے تجربات کرتے تھے۔ اور دوسری جو اسٹیٹس ہوتی تھی وہ زیادہ تر ایتھنز اور اسپارٹا کو فالو کرتی تھی۔ تو ہمیں ان ٹاپکس کو جب ہم سمجھتے ہیں پولیٹیکل سائنس، تو ہمیں ان کی اوریجن کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شہر کس نوعیت کے تھے، کس وجہ سے یہاں پہ جو ہے پولیٹیکل فینامنا یا فلاسفیز جو ہے جنم لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایریا آف دی اسٹیٹ، تو ان علاقوں کی رقبہ بہت کم تھا۔ رقبہ کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولیشن بھی بہت کم تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو رقبہ بعض اسٹیٹ جو تھی کچھ جو ہے 100 سے بھی کم مربع اسکوائر مائلز کا علاقہ تھا، اور ان کی جو آبادی تھی ایک سٹی اسٹیٹ کی تقریباً 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی تھی۔ اور ان میں سے کچھ ایسی جو ریاستیں تھیں ان کی تعداد زیادہ بھی تھی، لیکن رقبہ چونکہ کم تھا، آبادی کم تھی، لوگ ایک دوسرے سے جس طریقے سے آج کل گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت کی اسٹیٹس میں لوگ جو رہنے والے تھے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے۔ اور اس طریقے سے جو لوگ تھے وہ آپس میں جس طریقے سے ایک اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، کوئی مجمع ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے ایک مخصوص دن، اور وہاں پہ وہ اپنا چناؤ کرتے تھے گورنمنٹ کے لیے۔ وہ ووٹنگ رائٹس ہاں یا نہ یا ہاتھ کھڑا کر کے کسی بھی طریقے سے کرتے تھے اور اپنی لیڈرشپ منتخب کرتے تھے۔ تو مذہب کا تعلق جہاں تک ہے ریلیجن آف دیز سٹی اسٹیٹس، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ مذہب کا بالکل رواج نہیں تھا، بلکہ مذہب کو لوگ مانتے تھے، لیکن زیادہ تر جو یونانی لوگ تھے دیو مالاؤں اور دیوتے جو ہیں ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ چرچ اور گورنمنٹ جو ہے الگ الگ ان کا نظام تھا۔ مذہب جو ہے اس کو کسی کا جو ہے وہ اسٹیٹ کا ایک درجہ نہیں تھا، بلکہ ہر فرد کا ایک ذاتی عمل سمجھا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو قابل سمجھا جاتا تھا جو کہ جو معاشرے میں معاشرتی جو فلاح بہبود ہے، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور عبادت میں بھی حصہ لیتے تھے، ان کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو یونان کی شہری ریاستیں ہیں ان کے جو سوشل ورکس ہیں اس میں وہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھی، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ جو ریاستیں تھیں وہ ویلفیئر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو چونکہ یہ جانتے ہوتے تھے، اور جب کسی ہمسائے کو یا اس کے جاننے والے کسی کو مسئلہ پیش آتا تھا وہ ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے تھے اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ اس طرح جو یونانی شہری ریاستیں ہیں اکثر جو ان میں تھے وہ زیادہ تر امن اور جو ہے وہ سکون سے رہنے کی قائل تھیں، اور اس کے لیے وہ اپنی پوری ایفرٹس کرتے تھے۔ یونان کے مطابق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت کی معراج کو پانا ان کا مین مقصد تھا، مین ان کا آبجیکٹیو تھے۔ اس لیے وہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے جو بد امنی، افراتفری یا انتشار کی وجہ بنے۔ تو اس زمن میں ارنسٹ بیکر جو ہیں انہوں نے ایک مشہور اپنا قول نقل کیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس کو یاد رکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ پرپز آف دی اسٹیٹ واز ناٹ ڈفرینٹ فرام دا ہائیسٹ پرپز آف دی انڈیویجول، یعنی کہ جو ایک فرد کا مقصد ہوتا ہے زندگی میں، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ کا بھی وہی مقصد تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے تھے، کوئنسیڈنس تھا ان دونوں میں۔ سول اینڈ گورنمنٹ رائٹس کی بات کی جائے تو جو شہری ہوتے تھے ان کے الگ الگ حقوق نہیں تھے، سول اور گورنمنٹ کے رائٹس ایک ہی سمجھے جاتے تھے۔ یونانی شہری جو ریاستیں ہیں ان میں اگر ایتھکس کا اسٹیٹس کی بات کی جائے تو ایتھکس یا ایتھیکل بیہیویئر، اخلاقی رویہ جو ہے ان کو بہت قدر تھی،
اور بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ جو ارسطو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں ایک اپنا جو بڑا ایک کلیئر سٹینس پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن کی نظریات نے پوری دنیا میں یعنی کہ ایک سٹیٹس دیا، اور ایتھکس کو ہی بڑا انسان اور اخلاقیات کو قانون کا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ جو اخلاقیات تھے یا ایتھکس تھے اس کو قانون کا درجہ تھا۔ جو ارسطو ہیں ان کے بقول ریاست نہ صرف مختلف شعبوں کے متعلق قانون سازی کرے بلکہ زندگی کے اوصاف کے متعلق بھی قانون وضع کرے، یعنی کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے ایک ایتھیکل بیہیویئر یا کوڈ آف کنڈکٹ اس کو لانچ کرے اپنی اسٹیٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ نالج اینڈ سویلائزیشن کی بات کی جائے تو یونان کی شہری ریاستیں علم و ادب کا گہوارہ تھیں، یعنی کہ علم و ادب کو بڑا مقام تھا وہاں پہ۔ اس وقت رائٹنگ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں لیکن وربل سینہ بہ سینہ وہ چلتی تھیں۔ یہاں بہت بڑے فلاسفر پیدا ہوئے جن کے نظریات نے پوری دنیا میں سیاسی نظریات کو ایک نئی نہج تک پہنچایا، جن میں سقراط اور افلاطون قابل ذکر ہیں۔ سقراط کی کوئی اپنی تحریر نہیں تھی لیکن اس کے نظریات نے ہمیشہ امن، نیکی، محبت کے جذبات کو یونان میں ہمیشہ پھیلانے کے لیے اس نے جستجو رکھی اور کوشش کرتا رہا۔ وہ جمہوریت کے ایک ناقابل عمل طرز حکومت خیال کرتا تھا، یعنی کہ وہ سقراط کا جو اوپینین اباؤٹ ڈیموکریسی تھا وہ یہ تھا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، جو اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ناقابل عمل ہے یہ چیز۔ دراصل ایتھنز کی جمہوری اقدار نے وہاں کی سیاسی زندگی کو منظم نہیں کیا اور بالآخر اسے اسپارٹا کی اشرافیہ حکومت کے آگے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھنز میں جمہوری روایات تھیں لیکن ان جمہوری روایات نے اتنا لوگوں کو مضبوط نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسپارٹا میں اشرافیہ کی حکومت تھی، منارکی تھی، تو انہوں نے ان کو زیر کر لیا تھا۔ سقراط انسان کی اخلاقی اقدار کو تمام انسانی اقدار پر ترجیح دیتا تھا، تو اس کے ترجیح دینے کی وجہ سے وہ قانون کے احترام کو ہی انسانیت کی معراج تصور کرتا تھا۔ جو افلاطون ہے وہ سقراط کا شاگرد ہے، اپنے استاد کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس لیے جب سقراط کو نئی نسل کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا اور اسی میں اس کو سزا بھی دی گئی تھی، تو افلاطون نے قانون کے متعلق جو بھی اس کا نظریہ تھا اس کو چینج کر لیا تھا، بدل لیا تھا، کیونکہ اسے اپنے استاد کے اوپر جو الزام لگائے گئے تھے اس کی وجہ سے جو اس کو سزا دی گئی اور سزائے موت دی گئی، تو اس کا شدید صدمہ بھی تھا۔ تو یہ تھا اوورآل سچویشن جہاں پہ گریک سٹی سٹیٹس جو تھے وہ ان کی محلِ وقوع پہ بھی ہم نے بات کی، ان کی آبادی پہ بات کی، کس طرح کے طرز حکومت تھا، لوگ کس طریقے سے اپنی حکومت بناتے تھے، ایک دوسرے سے لنک کیسے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا انوائرمنٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے گاؤں یا قصبے یا ٹاؤن میں ہم جائیں تو وہاں پہ جو ماحول ہے اس وقت سٹی سٹیٹس کا ماحول تھا۔ تو ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے یہ لیکچر دیا گیا تھا۔ آپ مزید بھی ہمارے ساتھ ان ٹیون رہیں اور مزید بھی لیکچرز آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔